بادشاہ سپر طاقت کے نام خط لکھ رہے ہیں اور رومی کتے. تو نے یہ دیکھا کہ ہمارا آپس میں اختلاف ہو گیا, اگر پھر بھی تو فیصلہ نہیں بدلتا, آیا اگر حضرت علی پر حملے کے لیے پہلی صف کا پہلا مجاہد, پہلا شہید ہونے والا امیر معاویہ ہوگا. صحابہ میں یوں اختلاف تھا. اور چلو بڑی باتیں اٹھاتے ہیں, لڑائی ہوئی, یہ ہوا وہ ہوا, کوئی ایک جملہ لے آؤ حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی کو گالی دی ہو, معاذ اللہ حضرت علی نے حضرت امیر معاویہ کو گالی دی ہو. آؤ ایک اور اختلاف بتاؤں, کچھ تو باتوں کا آپ کو بھی پتا ہو. علم کا ایک بہت بڑا اختلاف ہو. حضور کو اللہ نے عظمت عطا فرمائی, معراج کرائی, بہت بڑی عظمت ہے حضور کا, یہ بہت بڑا معجزہ ہے. قرآن اور معراج یہ دو بڑے معجزات ہیں. حضور علیہ السلام واپس جب تشریف لائے, واقعات معراج کے واقعات صحابہ کو سنائے. بخاری و مسلم میں طویل حدیث ہے. اب اختلاف کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نے اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں کیا. اور بڑے جلیل القدر صحابی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کہتے ہیں کہ حضور نے اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا. تاریخ اٹھاؤ, اختلاف کتنا بڑا. ہم تو اتنی سی بات پہ لڑ پڑتے ہیں کہ یہاں میں نے بیٹھنا تھا, وہ کہتا نہیں جی میں نے بیٹھنا تھا. اسی پہ جو لڑائی شروع کی نسلوں میں چلا دی. کتنا بڑا اختلاف ہے کہ میرے علم کا رد کر دیا, اماں کے علم کا رد کر دیا عبداللہ ابن عباس نے. تاریخ اٹھا کے دیکھو, اتنا بڑا اختلاف. اماں فرماتی ہیں کہ حضور نے اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں کیا, یہ صحیح حدیث ہے, بخاری مسلم میں ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نہیں, دیدار کیا ہے. اتنا بڑا اختلاف. تمام زندگی حضرت عبداللہ کی بھی اٹھاؤ, اماں عائشہ کی بھی اٹھاؤ, کبھی زندگی میں دونوں نے کسی ایک دوسرے کو گالی تو کیا, برا بھلا تو کیا, ایک دوسرے کا نام سامنے آنے پہ متھے پہ بل بھی نہیں چڑھایا. علم کا اختلاف اپنی جگہ, باتوں کے اختلاف, رائے کا اختلاف اپنی جگہ, لیکن آپس میں ہم رحماء بینہم ہیں. اس لیے میرے محترم دوستوں, اللہ رب العزت نے ہمیں یہی بات بتلائی. لوگوں او مسلمانوں, آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. جب تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے, تمہیں اپنے بھائی کے دکھ کا بھی احساس ہوگا, سکھ کا بھی احساس ہوگا, تکلیف کا بھی احساس ہوگا, پریشانی کا بھی احساس ہوگا. یہ بھائی اپنے بھائی کو حضور نے فرمایا کبھی کسی ظالم کے حوالے نہیں کرتا. آج مسلمان نے اپنے مسلمان بھائی کو, تاریخ میں دیکھ لو, زمین کا نقشہ اٹھا کے دیکھو, آدھی زمین کے مسلمانوں کو مسلمان بھائیوں نے ظالموں کے حوالے کیا ہوا. آج برما میں مسلمان کٹ رہا ہے, کشمیر میں مسلمان پس رہا ہے, شام میں مسلمان کی آبرو ریزی ہو رہی ہے. ہندوستان کا تو کہنا ہی کیا, آئے دن کے واقعات ہے, مساجد پہ حملہ, مدارس پہ حملہ, مسلمان پہ حملہ, مسلمانوں کی عزت پہ حملے, مسلمان خواتین پہ حملے, ان کی نقاب اور اپنا چہرہ چھپانے پر اسمبلیوں کے اندر بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں. یہ سب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ آج مسلمان کا بھائی نہیں رہا. آج مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے دکھ کو اپنا دکھ نہیں سمجھتا. نعرہ تکبیر, شان رسالت, ختم نبوت, صحابہ کرام, شہداء کرام, آل بیت, قاری محمد بلال حنیف, قاری محمد حنیف, نعرہ تکبیر. یہ تو تھا سارا ہمارا دکھ. اب خالی رونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے.
رونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے. تدبیر کیا کریں کہ مسلمان جمع ہو جائے. امت مسلمہ جو ٹوٹی پڑی ہے، پارا پارا ہے، بکھری پڑی ہے، پھوٹ پیدا ہو گئی. اب کریں تو کیا کریں؟ کیسے اکٹھی ہو سکتی ہے یہ امت مسلمہ؟ نا اتفاقیوں سے کیسے نکلے، اختلافات سے کیسے نکلے، آپس میں جمع کیسے ہوں؟ اس کے لیے کوئی تدبیر تو ہوگی نا. اللہ اور اللہ کے رسول نے کوئی تو تدبیر دی ہوگی نا. ہاں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ وہ جملہ ہے جس کی وجہ سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی بنتا ہے. اگر اس کلمے کو سمجھ لیں تو ہم بھائی بھائی بن جائیں گے، اختلافات ختم ہو جائیں گے. ایک اس کلمے میں اللہ کا پیغام یہ ہے کہ سب اجتماعیت میں آ جاؤ، سب مل کر اللہ کو ایک ماننے والے بن جاؤ. اللہ نے اجتماعیت، جماعت، اجتماع، اکٹھے ہونے میں بڑی برکتیں رکھی ہیں. کہا جاتا نا اتفاق میں بڑی برکت ہے. بچپن میں ایک کہانی پڑھا کرتے تھے کتابوں میں. باپ بوڑھا ہو گیا، فوت ہونے لگا، 3 بیٹے تھے. انہیں کہا جاؤ جنگل میں کچھ لکڑیاں لے کے آؤ. لائے، کہا ان کو گٹھڑ باندھ دو، گٹھڑی باندھ دو. باندھ دی. اب وہ اتنی موٹی جو ہو گئی، ایک بیٹے کو کہا کہ یہ اٹھاؤ گٹھڑی لکڑی کی، توڑو. نہیں توڑ سکا. دوسرے کو کہا توڑو، نہیں توڑ سکا. تیسرے کو کہا توڑو، نہیں توڑ سکا. کہا گٹھڑی کھول دو. ایک